آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام ضرور کر لینا، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا، ہر دعا قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماہ جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک کا دن آ چکا ہے، جس دن کا میں نے بڑی شدت سے انتظار کیا۔ آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ ہی اس کا نصیب بدل جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ جمعہ سال میں صرف ایک بار آتا ہے اور یہ 3 کام کر لینے والے کی ہر حاجت کو پورا کر جاتا ہے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام کر لے، جو شخص ہر طرح کی مصیبت پریشانی سے بچنا چاہتا ہے، جمادی الاول کے مہینے میں ہر قدم پر کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، وہ آج جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ جو شخص کسی بھی وظیفے کے اندر آج تک کامیاب نہیں ہوا، جو کہتا ہے میری دعاؤں کی قبولیت نہیں ہوتی، جو کہتا ہے میں تو وظائف پڑھ پڑھ کر تھک گیا ہوں لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، آج جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف یہ 3 کام کر کے دیکھ لے۔ یہ 3 کام کرتے ہی اس بندے کی ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ میری کوشش ہے کہ آج آپ میں سے کوئی شخص بھی محروم نہ رہے، کوئی شخص بھی اس وظیفے کو نہ چھوڑے، کیونکہ یہ وظیفہ اتنا طاقتور، اتنا مجرب ہے کہ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ میری حاجت ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ میری خواہشات ناممکن ہے، جو شخص کہتا ہے کہ در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکا ہوں، وہ آج یہ 3 کام کر لے۔ یہ چھوٹے چھوٹے 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر اللہ کریم سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لے، اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا طاقتور ہے کہ جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ بعض اوقات بندہ وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے، اس پر رحمتیں برکتیں چھم چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بعض اوقات انسان اللہ کریم سے جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے، مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میں بس اتنا کہوں گا کہ یہ موقع کسی صورت بھی ضائع مت کرنا، یہ موقع سال میں صرف ایک بار آتا ہے۔ جو بندہ اس موقع کی قدر کر لیتا ہے، جو شخص بھی جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ 3 کام کر لیتا ہے، پھر اللہ کریم سے جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسے مانگتا ہے، فوری طور پر مل جاتا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے بابرکت دن میں پڑھنے سے اللہ پاک کی خاص رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں اور سلامتی نازل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتنا آسان کیا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر اس طرح کا دن ہمیں دوبارہ بھی دیکھنا نصیب فرمایا ہے۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، اگر وہ چاہتا ہے تو شاید ہماری زندگی کے اندر ہمیں یہ موقع نہ ملتا۔ تو آج جو شخص یہ وظیفہ مشکل حالات میں پڑھ لیتا ہے تو وہ شخص آنے والے دنوں میں رزق میں، مال و دولت میں کھیلتا ہے، پھر ہر طرف سے اس کو پیسے ہی پیسے اور رزق ہی رزق ملتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھ کر جس کام کے لیے بھی جاتا ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس بندے کے ہر کام کے اندر اتنی برکت ڈالتا ہے، کامیابی اس کے قدم چومنے لگتی ہے۔ کوئی شخص ایسے انسان کے پاس بھی جائے جو برسوں سے اس کی بات نہ مان رہا ہو، تو وہ شخص اس کا مطیع اور فرما بردار ہو جائے گا۔ سب سے جو ضروری بات آج کے دور میں ہے وہ روپیہ، پیسہ، یہ تو ہر ایک انسان کی ہر وقت کی ضرورت ہے، ہم ہر وقت اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جن گھروں کے اندر روپے پیسے کی کمی ہے، یا پھر اپنی ذاتی گاڑی نہیں ہے، اپنا ذاتی گھر نہیں، یا اس کے علاوہ تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، تکالیف ہیں، مصائب علم ہے، گھر میں روپیہ ٹکا نہیں، اپنا ذاتی مکان نہیں، اپنا ذاتی کاروبار نہیں، تو آج ان بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص تحفہ پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم سب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے یہ ساری چیزیں مانگ لیں۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج جمادی الاول کے پہلے جمعہ کا پورا رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیم ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھ
پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کی نیت الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، جس کو جو چاہیے اللہ سے مانگ لو۔ آج جمادی الاول کا پہلا جمعۃ المبارک آپ کی تقدیر کو بدلنے والا ہے، نصیب کھولنے والا ہے، ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنانے والا ہے۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج رب کریم سے مانگ لینا۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں، شہرت چاہتے ہیں، نوکری چاہتے ہیں، ہر قسم کے قرض سے خلاصی چاہتے ہیں، تمام مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ وظیفہ رب کریم کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا وہاب رب کریم کا ایک وہ نام ہے جو ایک رات میں حاجات کو پورا کرتا ہے۔ رب کریم کا وہ صفاتی نام جو ہر ناممکن حاجت کو ممکن کر دیتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کا کوئی کام بس لچا ہے اور مجبور ہو چکے ہیں تو آج یا وہابو کو پڑھ لیں۔ آپ کی تمام مجبوریاں، تمام کی تمام پریشانیاں، تمام کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ یا وہاب رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے، پڑھنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے۔ یا وہاب کو آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجئے گا۔ یا وہاب ایک بار ہو گیا، یا وہاب دو بار ہو گیا، یا وہاب تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا وہاب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ 11 بار یا وہاب پڑھتے دوران یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب ہیں اور اللہ آپ کے ذکر کو سن رہا ہے۔ یا وہاب کو 11 بار پڑھتے ہی آپ نے اللہ کو راضی کر لیا۔ آپ کی ہر ناممکن حاجتیں، ناممکن پریشانیاں انشاءاللہ چند دن میں پوری ہو جائیں گی۔ 11 بار یا وہاب کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، جو کام آپ نے کرنا ہے، وہ ایک ایسی قرآنی سورت جسے صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک مکمل قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ آج تک وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوا، وہ میرے کہنے پر صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھے۔ آپ خود کہیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے کہ جس کی نیکیاں زیادہ ہوتی ہیں میں اس بندے سے راضی ہو جاتا ہوں۔ آج اگر کوئی بندہ اللہ کا لاڈلا ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، جو شخص اللہ سے اپنی ہر بات کو منوانا چاہتا ہے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتا ہے، وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ وہ سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھ لے۔ دوستو یاد رکھیے گا، سورہ اخلاص کو ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے صحابہ، کیا میں آپ کو ایک ایسا تحفہ نہ دوں، ایک ایسی قرآنی سورت نہ بتاؤں جسے صرف 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، دیوانوں کی طرح اللہ کے حبیب سے پوچھنے لگے کہ ہمیں وہ سورت بتا دیجئے جسے 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا سورہ اخلاص وہ سورت ہے جسے صرف 3 بار پڑھنے سے اللہ ایک مکمل قرآن مجید کا ثواب دیتا ہے، اور جو شخص 3 بار سورہ اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا من پسند ہو جاتا ہے۔ سورہ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا۔ آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 3 بار پڑھنا ہے، اور 3 بار توجہ اور دھیان اور خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ آپ نے ایک ایک بات کو سمجھ کر پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ اللہ کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے، میں اس کے لیے 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کے خزانوں کے منہ کھول دیتا ہوں۔ 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو ایک قرآن مجید کے ثواب سے محروم رہ جائیں گے۔ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جمادی الاول کے پہلے جمعۃ المبارک کے دن صرف 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ 3 بار سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد اب آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔ آخری کام آپ نے کرنا ہے، یہ ایسا جلالی وظیفہ ہے جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر جو بھی مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ آپ نے یا سلام یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا سلام کا مطلب ہے اے سلامتی دینے والی ذات۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے گھر میں سلامتی اور رحمت، کاروبار میں ترقی ہو، گھر کے حالات بہتر ہو جائے، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں اچھی جگہ ہو، بیٹیوں کے روشن نصیب ہو جائیں، قرض سے خلاصی ہو جائے، طرح طرح کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو آپ ہر مقصد میں کامیابی کے لیے، سلامتی کے لیے آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن یہ 2 اسم مبارک یا سلام یا اللہ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔
یا سلام یا اللہ ایک بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا سلام یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا سلام یا اللہ کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ کو صرف 11 بار پڑھ کر دیکھیے، اللہ ایسی سلامتی عطا فرمائے گا، ایسی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے گا، پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے کہ کاش میں نے پچھلے سال ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھا ہوتا، یہ 3 اعمال پڑھے ہوئے تو آج میں دنیا کا طاقتور اور امیر ترین انسان ہوتا۔ یہ اسم مبارک آپ کے راستے میں کھڑے جتنے بھی پہاڑ، جتنی بھی رکاوٹیں ہیں انشاءاللہ وہ ختم ہو جائیں گی۔ جو لوگ آپ کے بارے میں برا سوچتے ہیں، آپ کے خلاف جاتے ہیں، تمام کے تمام نیست و نبود ہو جائیں گے۔ 11 بار یا سلام یا اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے خیر میں پھر وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا مکمل عمل ہو گیا۔ دوستو آج ماہ جمادی الاول کے پہلے جمعہ کے دن آپ نے یہ 3 کام ضرور کرنے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل جو آپ بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھتے ساتھ ہی آپ فوری طور پر اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی پکڑ میں آ جاتا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرنی ہے جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، جس سے رب نے آپ کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا، تو پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، اللہ سے گڑ گڑا کر مانگے، ہو سکے تو سجدے کی حالت میں چلے جائیں، پھر اللہ سے وہ مانگے جو آپ کو لگتا ہے کہ ناممکن ہے۔ اللہ آپ کی ہر ناممکن حاجت کو ممکن بنا دے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔